میرے دوستو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام میں چوتھے نمبر کے فرد ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ مردوں میں چوتھے نمبر کے اندر اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام عثمان بن عفان ہے۔ اسلام کے بعد ان کو بہت سے شرف ملے ہیں اور آخر میں ان کی مظلومانہ شہادت ہے۔ میں اس کی چند باتیں شروع کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان جب ایمان لائے ہیں اس وقت ان کے والد عفان بن ابی العاص دنیا سے چلے گئے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی پرورش ان کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنتے ہیں۔ حضرت رقیہ حضور کی دوسری بیٹی ہیں، حضرت عثمان غنی کی بیوی بنتی ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو چچا نے گھر سے نکالنے کا کہا، کھانا پینا خرچہ بند کرنے کا کہا اور ترغیب بتوں کی دلائی، لیکن جب انہوں نے ہر بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب یہ واپس نہیں آتے تو انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد ہونے کے ناطے، صحابی ہونے کے ناطے، اپنے داماد ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام نے جگہ دی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین یہاں رہے۔ جب اپنے گھر والے بھی مقاطعہ کر کے نکال دیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے، عوامی سطح پہ آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے، فیملی ممبر کوئی آپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو، تو غیروں کو تو ویسے ہی یہی موقع چاہیے، وہ تو زیادہ تکلیفیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ حبشہ کی ہجرت کا حکم آیا، حضرت عثمان نے بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد جس نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر ہجرت کی ہے وہ میرا داماد عثمان ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان حبشہ گئے۔ حبشہ مدینہ مکہ مکرمہ سے کوئی زمینی راستے پہ نہیں تھا، یہ سمندری راستے پہ ہے۔ آج کل اسے اتھوپیا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے سفر کیا ہے اوپن بوٹ، کھلی کشتی میں، وہ کوئی بند کشتی نہیں تھی جس سے سمندری کی ہوائیں، سمندر کی فضاؤں سے محفوظ رہ جا سکے، وہ نہیں تھا۔ خاوند بیوی نے باقی مجمع کے ساتھ سفر کیا۔ حضرت رقیہ کی عمر چھوٹی تھی، یہ بیمار ہو گئیں اس سمندری سفر پہ۔ وہاں پہنچیں، کچھ عرصہ بیمار، کچھ عرصہ ٹھیک، کچھ عرصہ بیمار، کچھ عرصہ ٹھیک، یوں زندگی گزار رہیں۔ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مکہ پہ حضور کا قبضہ ہو گیا ہے، سارے مسلمان وہاں چلے جائیں۔ یہ وہاں سے واپس آئے، پھر سمندر کی وہی زہریلی فضاؤں میں سفر کیا، واپس آئے، تکلیف بڑھ گئی۔ ادھر آ کے پتہ چلا بات یہ نہیں تھی۔ حضرت عثمان اب واپس نہ گئے، اس کے بعد یہاں رہے، بیوی ساتھ تھی۔ مدینہ کی ہجرت کا حکم آیا، عثمان غنی نے مدینہ ہجرت کی ہے، گھر والی نے ساتھ ہجرت کی ہے۔ عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی، اس وجہ سے انہیں ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ ایک نور نور ہجرت، دوسرا نور نور ہجرت، ایک ہجرت حبشہ، ایک ہجرت مدینہ۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ 1 سال اپنی بیوی کی بیماری کا عرصہ انہوں نے گزار کے دیکھا۔ جب اللہ کے رسول بدر کی جنگ میں تشریف لے جانے لگے، آپ اس کا ساؤنڈ ایسا کر دیں، ساؤنڈ ایسا، یہ اس کی چیخ ختم کریں۔ حضور پاک علیہ السلام بدر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی لے جائیں۔ کہا عثمان بیٹا آپ اپنی بیوی کی خدمت کرو، آپ اپنی بیوی کے پاس رہو، تیمارداری میں حصہ لو، آپ وہاں رہو گے، انشاءاللہ آپ کو بدر کے مجاہد کا ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان گھر رہے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام ساتھ نہیں لے گئے۔ جب جنگ سے واپس آئے
اس وقت حضور کی یہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ عثمان ذو النورین کی یہ بیوی کی وفات کا وہی اثر تھا جو اثر سمندری سفر آنے جانے میں زندگی کے متاثر ہونے کی وجہ بنا تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو قبر میں رکھنے لگے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، بدر کی خوشی آنکھوں میں سجائے آئے۔ یہاں آئے تو حضور پاک کو اپنی دوسری بچی کی وفات کا صدمہ پہنچا۔ اللہ کے رسول خود قبر میں اترے، اپنی چادر مبارک بچھائی، حضرت عثمان کی بیوی اپنی بیٹی کو قبر کے حوالے کیا۔ میرے دوستو، اس موقع پہ ایک بات کرتا ہوں، حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے بدری مجاہد شمار کیا ہے، حالانکہ وہ بدر میں نہیں گئے تھے، جہاد بدر کا انہوں نے نہیں لڑا تھا، ان نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، حضور نے پھر بھی بدری شمار کیا، اور بدر کے تمام شرکاء کو جتنا حصہ ملا مال غنیمت کا، وہی حصہ حضرت عثمان کو اسی طرح ملا ہے۔ وجہ یہ تو جہاد میں نہیں گئے، اس کی وجہ یہ ہے یہ رسول اللہ کی تشکیل میں تھے۔ جو امیر کی تشکیل میں ہو وہ جہاں ہو وہ دینی کام کا ثواب پاتا ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک بات چلتی ہے، بچہ ماں کی خدمت کرے، کرنی چاہیے، بچے کے ذمے اپنی ماں کی خدمت کرے۔ جب بچہ ماں کی خدمت کرے لوگ کہتے ہیں جہاد کر رہا ہے، کیوں؟ ماں کی خدمت جہاد ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا ماں کی خدمت جہاد ہے۔ کبھی آپ نے کس سے سنا کہ بیمار بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے؟ سنا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے بیمار بیوی کی خدمت جہاد ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ بیوی کی خدمت کو جہاد کہہ رہا ہے۔ عثمان غنی کو مجاہد شمار کیا گیا ہے بیوی کی خدمت پر۔ یاد رکھیں، جب بیوی بیمار ہو، اس کو آپ کی تعاون کی ضرورت ہو، آپ کی مدد کی ضرورت ہو، آپ پھر شان عثمانی اپنے اندر رکھ کے اس کی خدمت کریں، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں۔ وہ آپ کے ایمان کی محافظ ہے، وہ آپ کے نسل کی محافظ ہے، وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے، وہ رفیقہ حیات ہے، رفیقہ دورات نہیں ہے۔ رفیقہ حیات کیا معنی؟ پوری زندگی کے اونچ نیچ اس نے آپ کے ساتھ برداشت کرنے، آپ ان کے ساتھ نرم رہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم بہتر رہو بیویوں کے ساتھ، کیونکہ میں تمہارا نبی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔